السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ اچھا، آج کی جو بات کرنی ہے نا، یہ تو مجھے ویڈیو بقرعید سے پہلے بنانی تھی، لیکن بس کچھ معاملات کی وجہ سے ٹائم نہیں مل رہا تھا، اس وجہ سے میں نے اب بنائی۔ لیکن پھر بھی جو ویڈیو میں آپ کو بات بتانے والا ہوں، اس کا جاننا ایک مسلمان کے لیے اور بہت ضروری ہے کہ بھائی سنت ابراہیمی جو ہم کرتے ہیں تو اس کے پیچھے جو ہمیں اسٹوری ملتی ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ تھوڑا سا ہمیں جاننا ضروری ہے کہ بھائی کیوں مناتے ہیں، کیا وجہ ہے، کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے، کہاں پیدا ہوئے، تھوڑا بہت ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں، کہانی جو ہے نا بیسیکلی شروع ابراہیم علیہ السلام سے ہی ہوتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عراق کی ایک سٹی عرب میں جو ہے پیدا ہوئے، آج سے تقریباً 4000 سال پہلے۔ تو وہاں پہ جب پیدا ہوئے تو اب یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس وقت وہ جو سٹی تھی، کہتے ہیں کہ دنیا کی پاورفل سٹی اور امپورٹنٹ سٹی تھی۔ وہ کیسے ہوا کہ آج سے 100 سال پہلے، یعنی کہ تقریباً 1930 کے اندر سائنٹسٹ کو کچھ ٹیبلٹس ملی وہاں پہ، جو ایک ابھی بھی اس وقت ایک ٹیمپل وہاں پہ موجود ہے جسے زگرت اف کہتے ہیں، جو وہاں پہ ایک ٹیمپل موجود ہے۔ اور وہ ٹیمپل آج کے زمانے میں بنانا اتنا مشکل ہے کہ اس کی کاپی کی ہے یو کے کی سیکرٹ ایجنسی MI6 نے، مطلب اس جیسا نہیں بنا سکے، یعنی کہ اس وقت جو ٹیکنالوجی تھی، اس وقت جو چیزیں تھیں تو وہ ایسی تھیں کہ وہ آج کے دور میں میسر نہیں ہے جو اس وقت بنائی گئی تھی۔ تو 1930 آئی تھنک سو سائنٹسٹ نے ریسرچ کی تو ان کو کچھ ٹیبلٹس ملی وہاں پہ، اور جب انہوں نے ٹیبلٹس پہ انہوں نے ریسرچ کی تو ان کو اندازہ ہوا کہ بھائی یہ وہی 4000 سال پرانی ٹیبلٹس ہیں جو اس وقت زمانے میں وہاں ٹیبلٹ میں موجود تھی۔ تو تورات کے اندر بھی یہ لکھا ہے کہ بھائی جو ابراہیم علیہ السلام وہ پیدا ہوئے، اس کے بعد جو کہانی ہے نا وہ بیسیکلی یہی کہ ایک بڑی امپورٹنٹ ایک بڑے کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اس شہر میں پیدا ہوئے جہاں پہ بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، اور وہ جگہ ایسی تھی کہ جس سے اگر ہم بات کریں کہ آج کے زمانے میں کوئی US یا UK میں پیدا ہو جائے، تو اس وقت وہ جس علاقے میں پیدا ہوا ہے تو وہاں پہ لازمی سی بات ہے ایک بتوں کو ماننے والے بہت سارے تھے۔ اب جب ان کو نا، اچھا وہاں پہ ان کو ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو لازمی سی بات ہے اللہ کے نبی تھے، تو جب اللہ کا نبی پیدا ہوتے ہیں نا تو بائی ڈیفالٹ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ بائی ڈیفالٹ یہ چیزیں پیدا کرتا ہے کہ بھائی ان کو یہ بت پرستی اور یہ شرک پرستی جو ہے پسند نہیں آتی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ ساری چیزیں پسند نہیں آ رہی تھی کہ بھائی یہ کیوں بتوں سے مانگ رہے ہیں، یہ کیا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ بھائی کبھی جو ہے یہ سورج نکلا ہے تو یہ میرا خدا ہے، لیکن جب وہ دوبارہ غروب ہو گیا تو پھر کہنے لگے کہ بھائی یہ چاند نکلا ہے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا، اس کو پورا ڈیفائن کیا ہے یہ بھائی یہ میرا خدا ہے، تو وہ بھی چلا گیا۔ تو ان کو سمجھ نہیں آیا ابراہیم علیہ السلام کو، ایک جستجو تھی کہ یار خدا کون ہے میرا، اب یہ بدھ ہیں، یہ مٹی کے ہیں، یہ کیا کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس وقت انہوں نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن سمجھ نہیں آئی لوگوں کو۔ پھر انہوں نے کیا کہ اس وقت جو ٹیمپل تھا جس کو میں نے ابھی نام لیا ہے، تو وہاں پہ وہ ٹیمپل میں بہت بڑے بڑے جو ہے بت رکھے ہوئے تھے۔ وہاں پہ ایک بت کا نام سب سے بڑا بت تھا، جو ان کے نظر میں سب سے پاورفل بت تھا، جس سے نام تھا مردوک نام تھا۔ تو انہوں نے یہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ وہاں پہ جتنے بت تھے ان سب کو توڑ دیا، کسی لکڑی سے یا کسی ہتھوڑی ٹائپ کی کوئی چیزیں توڑا، اور وہ جو لکڑی یا جو بھی تھی یہ چھڑی ٹائپ کی وہ اس مردوک کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ اب جب وہاں گاؤں کے لوگ جمع ہوئے اس ٹیمپل میں آئے اپنی بات کرنے اور وہ بتوں کو پوجا کرنے آئے، تو دیکھا کہ سارے ٹوٹے ہوئے ہیں، اور جو لکڑی ہے یا وہ جو ہتھوڑی ہے وہ مردوک کے ہاتھ میں۔ تو پریشان ہوا ہے، تو کہنے لگے یار یہ کسی انسان کا کام ہے، یہ مطلب وہی سوچنا ہے کہ یار یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے کہا یار یہ ابراہیم ہو سکتا ہے، تو وہ ابراہیم کو پکڑ کے لیا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے لائے تو انہوں نے کہا بھائی مجھ سے کیا پوچھتے ہو، یہ اس بت سے پوچھو جس کے ہاتھ میں یہ لکڑی ہے، اس نے توڑے ہوں گے۔ تو انہوں نے خود اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کیا بھائی یہ تو کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ یہی تو میں تم لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ان کو لازمی سی بات ہے کہ جس کو اللہ ہدایت دینا نہ چاہے اور جن کے دل میں نہیں ہوتی ہدایت پانے کی طلب، تو ان کو اب جس مشرکین مکہ تھے ان کو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بھائی آپ ہمیں کوئی ایسا معجزہ دکھائیں کہ ہم ایمان لیا، چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ جب چاند کے 2 ٹکڑے کر دی جب بھی بہت سارے مشرکین مکہ ایمان نہیں لائے۔ تو جن کے دل میں ہدایت نہیں اللہ نے دی ہوتی تو پھر نہیں دی ہوتی۔ تو پھر یہ ہوا کہ اب ان کو غصہ آ گیا بھائی اب کیا کریں۔ تو اس وقت کہتے ہیں کہ اس وقت کو جو بادشاہ تھا، اب یہاں بہت سارے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نمرود تھا، جبکہ نہ تورات کے اندر اور نہ ہی قرآن مجید کے اندر یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی نمرود تھا، قرآن صاف الفاظ میں نہیں۔ ہاں جو مسلم اسکالر ہیں انہوں نے ایک انٹرپریٹیشن کی ہے ہسٹری کو پڑھتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے کہ بھائی اس وقت کا بادشاہ نمرود تھا۔ تو خیر ہم لے لیتے بھائی نمرود تھا، تو اور جو ہم پڑھتے ہوئے آ رہے کہ بھائی نمرود اور جو چیزیں چلتی آ رہی، لیکن قرآن کے اندر صاف الفاظ میں نمرود کا ذکر نہیں ہے۔ تو نمرود سے جو ہے بحث ہوئی تو نمرود نے کہا بھائی یہ ایسے سمجھنے والا نہیں ہے، ایک کام کرتے ہیں ایک آگ تیار کرتے ہیں۔ تو بھائی پورے جو اس وقت گاؤں کے لوگ تھے اس وقت علاقے کے ان سب کو جمع کیا اور بولا بھائی لکڑی لے کے آؤ۔ وہ ہم سب کو واقعہ بتایا، لکڑی لے کے آئے اور ایک کہا بھائی بہت بڑی جو ہے
آگ لگاؤ. تو جب انہوں نے آگ لگائی تو اتنی بڑی آگ تھی کہ کوئی اس کے قریب جا نہیں پا رہا تھا کہ بھائی کس اب کہ کوئی اس کے قریب جائے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکے. تو اب پریشان ہوا. تو اس کے بعد پھر انہوں نے سوچا بھائی اس کو پھینکیں کیسے. تو پھر انہوں نے ایک غلیل ٹائپ یا منشیک ٹائپ جو ہوتی ہے نا وہ انہوں نے بنائی, اور اس کے ذریعے سے انہوں نے کوئی بہت دور سے جو ہے اس آگ میں پھینکا. اور اس آگ میں جو ہمیں واقعہ پتا ہے کہ جب وہ آگ میں گئے تو اچھا اس وقت نا اس پورے اتنی بڑی پاورفل سٹی کے اندر ان کو سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں, ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں, ان کے ساتھ دینے والا کوئی نہیں سوائے ان کے بھانجے کے علاوہ, یا ان کے آئی تھنک بھتیجا تھا جو لوط علیہ السلام تھے, ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا. وہ یہ دیکھ رہے تھے وہ کیا کر سکتے تھے, کیونکہ لازمی سی بات تھی کہ وہ اگر کچھ کرتے تو اس وقت وہ بھی ان کے ساتھ چلے جاتے. تو انہوں نے ایک حکمت بصیرت سے کام لیا اور وہ خاموش رہے. صحیح ہے. اب ہوا یہ وہ بھی ان کے ساتھ تھے بہرحال, لیکن ابراہیم علیہ السلام کی پکڑ زیادہ ہو گئی اس وقت. لیکن وہی بات ہے نا کہ اللہ نے جب کچھ دکھانا ہوتا ہے تو پھر جب اللہ نے لوگوں کا دل, بہت سارے لوگوں کا دل بدلنا ہوتا ہے یا پھر ایک موضوع دکھانا ہوتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ یہ سارے معاملات کریٹ خود کرواتا ہے. جب اس آگ میں ڈالا گیا تو ہمیں وہ آیت یاد آتی ہے جو اللہ نے قرآن میں کہا نا کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اللہ نے آگ سے پکارا کہ اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پہ سلامتی والی ہو جا, ٹھنڈی ہو جا. کہتے ہیں کہ بھائی اب بہت ساری مختلف روایت میں آتا ہے کہ بھائی وہ 40 دن رہے. صحیح, اس کی کوئی خاص وہ نہیں ہے, اور بہت سارے میں آتا ہے کہ 10 دن رہے. لیکن یہ کہ ایک ٹائم پیریڈ انہوں نے گزارا. اب وہ جتنے بھی دن تھے, ہمارا مقصد سے ایک چیز سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے پھینکا تو ان کو بھروسہ تھا. جب جبرائیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا بھائی میں آپ کی مدد کروں. انہوں نے کہا نہیں, کہ انہوں نے کہا اگر اللہ میری مدد کرنا چاہتا ہوگا تو وہ خود میری مدد کرے گا, کیونکہ میرے لیے اللہ کافی ہے. تو وہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, آگ جو ہے ٹھنڈی والی ہو جا, سلامتی والی ہو جا. تو وہ آگ ٹھنڈی والی ہو گئی, اور ان لوگوں نے دیکھا, وہاں کے لوگوں نے, کہ ابراہیم علیہ السلام سکون سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں. تو یہ دیکھنے کے بعد وہ سمجھ گئے کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو کوئی طاقت ہے, یہ جو پاور ہے, یہ کوئی عام پاور نہیں ہے. تو انہوں نے کہا بھائی اس کو ہرانا اب اتنا آسان نہیں ہے. تو پھر وہ خود ہی انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. انہوں نے کہا بھائی یہ جو اپنا کام کر رہا ہے اسے کرنے دو, ہم اپنا کام کرتے ہیں. لیکن خود ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ اور لوط علیہ السلام کے ساتھ جو ہے فلسطین چلے گئے, جو کہ اس وقت کنعان کے نام سے جانتے تھے. اس وقت اس کا نام تھا فلسطین کا نا. اچھا, اب وہاں گئے تو وہاں پہ جو ہے اب ان کو کوئی اولاد نہیں ہوئی. تو ان کو ایک تھا کہ بھائی میری کوئی اولاد ہو. تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ بھائی مجھے کوئی اولاد ہو. 86 سال کی عمر میں انہوں نے جو ہے دعا مانگی کہ اللہ مجھے کوئی اولاد ہو. تو تورات کے اندر لکھتے ہیں کہ بھائی انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے کہا کہ آسمان کی طرف دیکھو ابراہیم, اے ابراہیم آسمان کی طرف دیکھو. تو جب ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا تو دیکھا بھائی بہت سارے تارے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ جتنے تارے ہیں اسی طریقے سے تمہارے بیٹے ہوں گے, اسی طریقے سے تمہارے جو ہے تمہاری امت میں سے, یعنی کہ تمہاری قوم میں سے, تمہاری نسل میں سے اتنی اولادیں ہوں گی جو پوری دنیا میں پھیلیں گی. اتنے بادشاہ ہوں گے, اتنے, اور ایک خاص نبی بھی تمہاری اس امت میں سے آئے گا. اچھا, یہ بات ہوئی. تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے جو ہے ان کی جو اللہ تعالیٰ نے کو اولاد دی, اور وہ کس سے دی, وہ ہاجرہ, تو جو بی بی ہاجرہ تھیں ان سے جو ہے اولاد ہوئی, اور وہ کون ہوئے, اسماعیل علیہ السلام. اب انہوں نے یہ کیا کہ بھائی وہ فلسطین سے جو ہے نکلے, اور انہوں نے ایک دفعہ خواب دیکھا. اچھا, خواب کے بارے میں آتا ہے, بہت سارے جو اسکالر ہیں وہ سوچتے ہیں خواب جو ہے فلسطین میں آیا, اور وہ کچھ کہتے ہیں خواب مکہ میں آیا. بہرحال خواب آیا, اب وہ کہیں بھی آیا. خواب کیا آیا کہ بھائی اپنے بیٹے کو جو ہے دور علاقے میں چھوڑ کے آیا, اپنی بیوی جو ہے سارہ کے ساتھ, ہاجرہ کے ساتھ. تو وہ اپنی بیوی اور اپنے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ نکلے, اور وہ فران کوئی ڈیزرٹ ہے وہاں پہ چھوڑ کے آیا. کہتے ہیں کہ فلسطین سے جو وہ ڈیزرٹ ہے تقریباً 1400 کلومیٹر کی دوری پر ہے, اور بہت سارے لوگ یہ ماننا ہے کہ وہ مکہ کے قریب یعنی مکہ لگتا ہے وہ. تو وہ ایک بالکل نہ, مطلب دور دور تک نہ کوئی بندہ, نہ بندے کی ذات, نہ کوئی ایسی کوئی چیز میسر نہیں کہ جس سے گزر بسر ہو. تو جب وہ چھوڑ کے جانے لگے تو اسماعیل علیہ السلام, اس وقت ان کی عمر تھی 11-12 سال. تو ان کی جو بیوی تھی ہاجرہ, انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. تو وہ خاموش رہے. پھر وہ جانے لگے. جب انہوں نے دوبارہ پوچھا ان کی بیوی نے, تو ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کے دیکھا. ان کی بیوی نے کہا کیا یہ اللہ کا حکم ہے. تو وہ خاموش ہوئے, اور انہوں نے کہا ہاں, اور وہ چلے گئے. تو بی ہاجرہ بھی سمجھ گئے کہ بھائی اس میں بھی ہمارے لیے کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی. اب لازمی سی بات ہے, چھوٹا بچہ ہے, وہاں پانی ہے نہیں, صحرا کے اندر دھوپ اور ساری گرمی. تو پیاس لگنے لگی اس بچے کو نا, یعنی اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگنے لگی. تو ان کی جو والدہ, تو جو ان کی والدہ تھیں ہاجرہ, وہ جو ہے کبھی کسی کو دیکھنے صفا پہاڑی پہ گئی, تو وہاں پہ ان کو نظر نہیں آیا. پھر مروہ پہاڑی پہ گئی, پھر صفا مروہ, اس طریقے سے انہیں 7 چکر لگائے. اور یہ ماں کی جد و جہد اپنے بچے کے لیے اللہ تعالیٰ کو اتنی محبوب اور اتنی پسند آئی
کہ اللہ نے کہا کہ اب آنے والی جو نسل ہے یعنی آنے والی جو قوم ہے اور وہ جو ہے اس یاد کو منائے گی اس طریقے صفا مروہ پہ 7 چکر لگا کے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ حج پہ کیا ہوتا ہے, حج پہ یا ہم عمرے پہ جاتے ہیں تو 7 چکر اگر ہم کرتے ہیں تو ایک اللہ تعالیٰ نے عمرہ یا حج کا جو ہے ایک ارکان رکھ دی کہ صفا مروہ پہ ہمیں 7 چکر لگائیں گے تو ہمارا عمرہ اور حج ہوگا. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ دیکھا کہ بھائی جہاں پہ اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں سے پانی کا فوارہ نکل رہا ہے, پانی کا فوارہ نکل رہا ہے اور فوارہ اتنا تیز ہے کہ وہ رک نہیں رہا. تو وہ وہاں بیٹھی ہوئی اور کہہ رہی کہ رک جا, یعنی کہہ رہی ہے زمزم زمزم. تو زمزم کا مطلب ہوتا ہے اسٹاپ, یعنی کہ رک جا. تو اس کے نام سے آج جو ہم زمزم کا پانی پیتے ہیں تو اسی کے نام سے وہ زمزم کا پانی پوری دنیا میں یا پورے مکہ میں اور پوری دنیا میں جو مشہور ہے زمزم کا پانی, اور مکہ سے جو پانی نکل رہا ہے جو پانی ہے وہاں پہ وہ زمزم کے نام سے جو انہیں کی وجہ سے نکلا, اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے. پھر وہاں سے تقریباً اب وہاں پہ کوئی بھی نہیں سناٹا ہے. بہرحال انہوں نے پانی آنی پیا, اپنے آپ کو تھوڑا ریلیکس کیا. اس کے بعد جو ہے یمن سے قبیلہ بنو جہرم جو ہے وہ اپنا قافلہ لے کے جا رہا تھا. تو اس وقت جو بھی قافلہ لے کے آتے تھے نا تو مکہ کے جو ڈیزرٹ تھا وہاں رکتے نہیں تھے کیونکہ وہاں پہ گرمی زیادہ ہوتی تھی اور کوئی جو ہے گزر بسر کرنے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں تھی. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ کچھ پرندے اڑ رہے ہیں اور وہ جو ہے اس جو صحرا ہے اس کی طرف وہ ارد گرد گھوم رہے ہیں. وہ پرندے ایسے ہیں, وہ پرندوں کی نشانی ہے کہ وہ پرندے جس ڈیزرٹ کے پاس گھوم رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب وہاں پہ کہیں پانی ہے آس پاس. تو وہ اس کو فالو کرتے کرتے وہ جو قبیلہ تھا وہ وہاں تک پہنچا جہاں پہ اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ تھی. تو وہاں سے پھر جو ہے ایک وہاں پہ وہ ٹھہرے اور وہاں پہ پورا ایک جو ہے قبیلہ بنا, ایک پورا علاقہ, اور پھر وہاں پہ لوگ آباد ہونا شروع ہو گئے اور کافی زیادہ لوگ آباد ہونا شروع ہو گئے. اس کے بعد جو ہے ابراہیم علیہ السلام جو ہے دوبارہ وہ آتے رہتے فلسطین سے جو ہے مکہ کی طرف اپنے ملنے آتے. تو ایک دفعہ وہ آئے اور ایک دفعہ انہوں نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بچے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہا ہوں. اس بچے کو جس بچے کے لیے انہوں نے دعائیں مانگی 86 سال کی عمر میں دعائیں مانگی, اس بچے کو وہ ذبح کر رہے ہیں. اچھا اب اس میں یہ آتا ہے کہ تورات کے اندر لکھا ہے کہ وہ اسحاق علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں, لیکن قرآن کے اندر کچھ ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ وہ ڈیفائن کیا گیا نا وہ ایسے کہ پہلے جو واقعہ وہ پہلے یہ ہے کہ بھائی اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے, پھر ہے قربانی کا ذکر, اور پھر ہے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. تو مسلم اسکالرس کا اور زیادہ تر اسکالر کا یہی کہ بھائی اسماعیل علیہ السلام کو ہی ذبح کیا. خواب میں یہی نہیں آیا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا ہے, خواب میں آیا تھا کہ اپنے اکلوتے بیٹوں کو ذبح کرو. اور کہتے ہیں کہ 14 سال تک اکلوتا بیٹا ان کا اسماعیل علیہ السلام ہی تھا. تو اسماعیل علیہ السلام ہی وہ بیٹے تقریباً جو ہے زیادہ تر اسکالر کی یہ رائے ہے کہ وہ 95% یا 99% اسکالرس کی یہ رائے کہ وہ اسماعیل علیہ السلام تھے. خیر انہوں نے دیکھا کہ بھائی اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا ہے کس کا حکم, اس اللہ کا. سارے حکم مانے تو یہ حکم بھی ماننا تھا. لیکن آج اگر میں اور آپ سوچیں کہ آپ ایک چھوٹی سی ایگزامپل لیں, آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ آج اگر ہم ایک جانور کو 1 مہینہ پالتے ہیں, 1 ہفتہ پالتے ہیں یا 1 سال پالتے ہیں, ایک جانور کو جس سے ہمیں کچھ نہیں ملنا, جب اس پہ ہم چھری پھیر رہے ہوتے ہیں تو ہماری حالت کیا ہوتی ہے. ہم سے وہ چیز دیکھی نہیں جاتی یا ہم سے چھری نہیں پھیری جاتی. آپ یہ سوچیں کہ 86 سال کی عمر میں ایک بندے کو اولاد ہوئی اور وہ اولاد بھی اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کو ذبح کرو, چھری پھیرو اس کی گردن پہ. عام بات نہیں ہے, یہ ایک عام قربانی نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑی قربانی ہے. اور وہ انہوں نے دی. جب وہ چھری پھیرنے لگے تو اسرائیلی روایتوں میں آتا ہے اور بہت ساری صحیح تو نہیں, خیر اس کے اوپر میں اتنی ریسرچ نہیں ہے لیکن ایسا سنا ہے ہم نے, اسرائیلی روایت کہہ سکتے ہیں کہ جب چھری پھیری تو چھری چلی نہیں, اور چھری کو جب ابراہیم علیہ السلام نے پتھر مارا تو وہ پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے, پھر انہوں نے چلائی تو پھر نہیں چلی. تو چھری سے مخاطب ہوئے, ایک فرسٹریشن ہوتی ہے نا, ایک تو ویسی جو ہے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں, اللہ کا حکم ہے, وہ چھری چل نہیں رہی, تو ایک بندہ وہ ہوتا ہے نا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. تو انہوں نے چھری سے مخاطب ہوئے, جسے ہم بولتے ہیں نا یار ہمارا کوئی کام نہیں تھا, بولتا ہے یار یہ کیا مطلب کسی ایسی کسی چیز کو بول دیتے ہیں. تو انہوں نے چھری سے بولا بھائی چل کیوں نہیں رہی, تم کیوں نہیں چلتی. تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس چھری کو زبان دی, بولنے کی صلاحیت دی. اس چھری نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی چھری کو وہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ تمہارا کام تو کاٹنا ہے, تم کاٹ کیوں نہیں رہی. تو چھری جواب دیتی ہے کہ آگ کا کام جلانا تھا. تو اس نے ایک اتنا بڑا, جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بولی تو ابراہیم علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے نہیں ہو گئے کہ اس نے کہا کہ میں اللہ کے حکم سے چلتی ہوں, اللہ کے حکم سے. تو پھر جب انہوں نے دوبارہ تیسری دفعہ چلائی تو پھر انہوں نے دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام سامنے بیٹھے ہیں اور ان کے ہاتھ سے جو ذبح ہوا وہ کون ہے, وہ ایک مینڈا ہے. اور پھر انہوں نے کہا بھائی اس کو تم بھی کھاؤ, اپنے خاندان والوں کو, غریبوں کو بھی کھلاؤ, سب کو کھلاؤ. تو اس کے بعد سے
کسی بھی حصے کے یا کسی بھی گائے کے 3 یا کسی بھی جانور کے 3 حصے ہونے لگے، ایک اپنے لیے، ایک خاندان یعنی ریلیٹیوز کے لیے، اور ایک غریب لوگوں کے لیے۔ پھر اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ کو یہ قربانی اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آگے آنے والے لوگوں کے لیے میں اس قربانی کو بظاہر ایک سیلیبریٹ کرواؤں گا لوگوں سے، ایک طریقے سے اس کو یاد کرنے کے لیے۔ اور وہ اللہ نے اس فریضے کو حج کے موقع پہ رکھ دیا گیا، بھائی حج کب ہوگا تمہارا؟ جب تم قربانی کرو گے تو تمہارا حج کمپلیٹ ہوگا۔ تو پھر اصل میں ہمیں ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ بھائی ایک قربانی کے پیچھے ایک پوری جو ہسٹری ہے جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے مسلمانوں کو، کہ بھائی کیا معاملات تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو کیوں پسند کیا۔ پہلی چیز تو یہ کہ سنت ابراہیمی ہی کیوں مناتے ہیں، اور بہت سارے انبیاء تھے۔ تو ایک تو وجہ یہ کہ ہم جس طرح کے کہہ لیں کہ جس نبی کو اولاد سے ہیں، یعنی کہ جس نبی کے سلسلے چلتے آ رہے ہیں وہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے اسماعیل اور اسحاق، تو اسماعیل علیہ السلام سے کون پیدا ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کہ یہ ایک دیا گیا بھائی تم سنت ابراہیم کو یاد کرنے کے لیے ہر سال جو ہے ہم کیا کرتے ہیں، قربانی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اس وقت یعنی کہ اتنا نہیں، یعنی کہ اتنا بڑا ایونٹ ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس وقت دنیا کے اندر اگر ہم بات کریں کہ کتنی جو ہے اکنامی جو ہے خرچ ہوتی ہے یا کتنی اکنامی لگ جاتی ہے اس ایونٹ کے لیے، تو تقریباً کہتے ہیں پاکستان کی تقریباً 3 بلین، انڈیا کی 4 بلین، بنگلہ دیش کی 5 بلین، اور دنیا کے سب سے بڑی اسلامک کنٹری انڈونیشیا کے اندر 14 سے 16 بلین، سعودی عرب کی 6 بلین، اور ترکی کی تقریباً 2 بلین کے قریب جو ہے اکنامی خرچ ہوتی ہے، استعمال ہو جاتی ہے اس چیز میں، اور اتنی زیادہ جو ہے جو اس کی اکنامی ہے وہ لگ جاتی ہے ان کاموں پہ، یعنی کہ اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، اس ایونٹ کو منانے کے لیے جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں نا کہ اور اسی طرح پوری دنیا کے اندر باقی ممالک ہیں 57 جو کنٹریز ہیں مسلم، تو اس کے اندر بھی جو اس کے علاوہ نان مسلم کنٹریز کے اندر بھی قربانی کا فریضہ انجام دیا جاتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں، اس سے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس قربانی کا فریضہ کتنا بڑا فریضہ ہمارے لیے، کہ ایک نبی نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا۔ اگر ہم ذرا سوچ لیں تھوڑی دیر کے لیے، ویسے ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن تصور کریں کہ کیا اگر اس وقت وہ ابراہیم علیہ السلام کی چھری اسماعیل علیہ السلام پہ چل جاتی تو، اور پھر کیا ہو رہا ہوتا؟ پھر آج ہم اپنے بچوں کو ذبح کر رہے ہوتے؟ نہیں، اس وقت اللہ نے ایک ٹیسٹ لینا تھا ابراہیم علیہ السلام کا، اور یہ ٹیسٹ ہر نبی سے لیا گیا، اس سے بڑے ٹیسٹ لیے گئے، نبی پہ سب سے زیادہ آزمائش آئی۔ آج مسلمانوں پہ وہ آزمائش آئی ہی نہیں گئی جو صحابہ پہ، جو انبیاء پہ آزمائش آئی ہے۔ آج مسلمان پہ کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ اتنا ہکا بکا اور اتنا پریشان اور ٹینشن میں اور ڈپریشن میں اور اسٹریس میں آ جاتا ہے کہ بھائی کہتا ہے بس میں خودکشی کر لوں گا۔ اللہ تعالیٰ تو ہم پہ وہ آزمائش ہے، وہ چیزیں ڈال ہی نہیں رہا ہے۔ تو اگر ہم سوچیں کہ ہمارے انبیاء پہ، ہمارے صحابہ پہ کتنی آزمائش آئی ہیں کہ وہ دین کس طریقے سے پہنچا، تو ہمیں اندازہ ہوگا۔ باقی خیر، اپنی ہر ایک ویڈیو میں بات کہتا ہوں کہ بھائی اس امت کے لیے دعا کیا کریں، فلسطین کے لیے دعا کریں، مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اس ملک کے لیے دعا کریں، تعالیٰ حالات کو بہتر فرمائے، ہم سے وہ کام لے جو اس وقت کام ضروری ہے امت کے لیے۔ اس وقت امت کو جس کام کی نیڈ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے کام لے، اور ہمیں اس کام کا حصہ بنا اللہ تعالیٰ۔ جزاکم اللہ خیر۔